أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی. جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، ہم نے تم پر جو نعمتیں برسائی ہے ان کو یاد کرو. تو نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی تھی، اور اس نعمتوں کے ذیل میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم پر اتنی نعمتیں برسانے کے باوجود تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی تھی، لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا، مذہب کا اور دین کا کام نہیں کیا. اس لیے تمہارے پاس سے اس کام کو اور اس نعمت کو لے کر بنی اسماعیل کو دے دی جاتی ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کی چیز عطا کی تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بطور انعام کے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحر قلزم کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. آپ کی مکی زندگی تھی، اس میں بھی دین موجود تھا، دین کے اصول موجود تھے، لیکن آپ جب مدینہ میں پہنچے تب دین کی جو تفصیلات تھی وہ تفصیلات اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کی. تو فرعون کے ظلم اور استبداد کے زمانے میں گویا کہ بنی اسرائیل مکی زندگی میں جی رہے تھے. فرعون کا ظلم تھا، فرعون کی حکومت تھی. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، مصر میں سے بحر قلزم کو پار کر دیا اور سامنے کی جگہ پر پہنچا دیا. اب وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے. تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب تمہیں ضرورت ہے دین کے تفصیلی احکام کی. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر 40 دن کے لیے بلایا، اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توریت عطا کی. اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. کتاب سے کیا مراد ہے؟ توریت مراد ہے، اور قرآن پاک نے
کتاب کا لفظ جہاں پر مطلق بولا ہے وہاں پر یا تو قرآن پاک مراد ہے یا تو توراہ مراد ہے۔ تورات کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کا لفظ، شاستر کا لفظ استعمال کیا ہے، ہولی اسکرپچر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا لفظ قرآن پاک یہاں فرقان کا استعمال کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فیصلے کی چیز کیا ہے، اور لفظی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے وہ فرقان ہے، جو حق و باطل میں فرق کر دے وہ فرقان ہے۔ تو چونکہ توریت میں بھی یہ صفت پائی جاتی تھی کہ حق اور باطل میں وہ فرق کرنے والی تھی، انجیل میں بھی وہ چیز پائی جاتی تھی، اور قرآن پاک میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، اور پچھلی کتابوں کو جو اپنی اصلی شکل میں تھی ان کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اب آج کا زمانہ جو ہے نیٹ کا زمانہ ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے دعوے دار، اہل قرآن اور منکرین حدیث، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فرقان سے مراد لیتے ہیں قرآن پاک، اور نعوذ باللہ من ذالک کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے لفظی معنی مراد ہیں، حالانکہ قرآن کے لفظی معنی مراد نہیں ہے، قرآن کے اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ یعنی یہ قرآن جو آیا ہمارے پاس، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کو دیکھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تابعین کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر آخر میں کچھ نہ سمجھ میں آئے تو پھر لغت کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ لغت کا نمبر بعد میں آتا ہے، ڈکشنری کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلا نمبر کس کا آئے گا؟ ہم قرآن پاک کو کس سے سمجھیں گے؟ اللہ کے رسول سے سمجھیں گے، صحابہ سے سمجھیں گے، تابعین تبع تابعین سے سمجھیں گے، بزرگان دین سے، یعنی کہ جو ہماری پرمپرا ہے، جو 1400 سال کی پرمپرا ہے، اس پرمپرا سے ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ ڈکشنری کو لے کر بیٹھ کے قرآن کو سمجھنے کا نہیں ہے۔ تو قرآن کا کوش ارتھ ابھیپریت نہیں ہے، بلکہ اس کا پاریبھاشک ارتھ ابھیپریت، اس کی ٹرمینولوجیکل معنی مراد ہے، اس کے لفظی معنی مراد نہیں ہے۔ تو تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ کتاب سے مراد توریت ہے اور فرقان سے مراد بھی توریت ہے۔ کتاب سے بھی مراد توریت ہے اور فرقان سے مراد بھی توریت ہے۔ یہ عطف تفسیری ہے، یعنی تفسیر کر دی گئی۔ کتاب یعنی کیا؟ یعنی فرقان، اور فرقان یعنی کیا؟ کتاب، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ توریت، اور فرقان سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی توریت ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے۔ یا بعض مفسرین نے فرقان کے معنی معجزات لیے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، عصا تھا اور بھی بہت سے معجزات تھے۔ یا بعض لوگوں نے فرقان کے معنی بنی اسرائیل کی فتح، کامرانی اور غلبہ مراد لیا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی اور تمہارے دشمنوں پر فتح بھی دی۔ ہم نے تمہیں توریت نام کی کتاب بھی دی اور تمہارے دشمنوں پر فتح بھی دی، تمہارے پر اتنا احسان کیا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں سچا راستہ ملے، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا اور گمراہی کی طرف بھٹکتے رہ گئے۔ اب اس گمراہی کی یہ سزا ہے کہ تمہارے پاس سے دولت نبوت کو لے کر دوسروں کو دیے جا رہی ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، تو اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو ہی قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے خالق، مالک اور رازق کے نزدیک بہت ہی بہتر چیز ہے، فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے اور ساتھ میں کچھ اپنے نمائندوں کو بھی لیا،
تو قوم نے یہاں پر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. سامری نے کچھ ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے قوم نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. اسی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے راستے ہموار کرنا چاہیں کہ تمہیں کتاب دی جائے، توریت دی جائے تاکہ تم اس کے احکامات پر عمل کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تم نے یہاں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور جب انہوں نے حالات کو دیکھا کہ قوم تو شرک کے اندر گر گئی ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا. ظلم کس لیے کیا؟ کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کی. تم انسان تھے، تمہاری شرافت یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، لیکن تم نے اپنی شرافت کا خیال نہیں کیا، اپنی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنی فضیلت کا خیال نہیں کیا. تم بنی اسرائیل ہو، اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں توحید کا علم بردار بنایا گیا تھا، تمہیں مذہب کا علم بردار بنایا گیا تھا، لیکن تم نیچے گر گئے اور سفلیت کی طرف آ کر تم نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. جانوروں کی سطح پر اتر گئے، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے کہ اس کی پوجا کر لی. کیونکہ جانور کی انسان پوجا کرتا ہے تو جانور کا مرتبہ بڑھ گیا نا بھائی، انسان کا مرتبہ گر گیا. تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کس لیے ظلم کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر. تو تم کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو. باری اللہ کا نام ہے جس کے معنی خالق کے ہوتے ہیں. خالق کے آس پاس کے کچھ معنی ہیں، لیکن اس کے معنی عموماً خالق کے ہی کیا جاتے ہیں. تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا. بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دوسرا کام یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس میں جو تھے وہ بچھڑے کی پوجا میں شریک تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس بچھڑے کی پوجا میں شریک تو نہیں تھے لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو سب کو قتل کر دیا جائے. فوجداری قانون بن گیا، یعنی یہ فوجداری جرم ہو گیا. ایک مذہبی جرم نہیں ہے، صرف مذہبی جرم نہیں ہے کہ بہت بڑا پاپ ہے آخرت میں سزا ملے گی. نہیں، اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شرک کو ایک فوجداری جرم قرار دیا گیا، اور اس کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو انسان شرک کی ہے اور شرک کیا ہے، اس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس کا رشتہ داری اس کو قتل کرے، اس کا رشتہ داری اس کو قتل کرے. بائبل کے اندر اور قرآن عہد نامے کے اندر، جونو قرار کے اندر آپ باب خروج کو دیکھ لیجئے، باب استثناء کو دیکھ لیجئے، نرگمن کا جو ادھیائے ہے اس کو دیکھ لیجئے. اس میں یہ واقعے کا ذکر ہے 3000 لوگوں کو مارا گیا، 3000 لوگوں کو مارا گیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم اپنے اشخاص کو قتل کرو. یہ سزا ہے تمہاری سزا کیا ہے؟ کہ تم اپنے اشخاص کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پالنہار کے نزدیک بہت ہی بہتر چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اندر سے تمہاری گندگی کو صاف کرے گی. تم نے جو پاپ کیا ہے، شرک کا جو پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اس گناہ سے تم کو وہ پاک و صاف کرے گی. جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے قتل کر ڈالا مجرمین کو، اور جو خاموش رہے تھے انہوں نے توبہ کی، فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، انہیں معاف کر دیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات گنا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اس کے بعد ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ہی زبردست صفت ہے. قرآن پاک نے اس کو بہت اجاگر کر کے بیان کیا ہے، بہت صاف لفظوں میں بیان کیا ہے. ہمارے یہاں پر خدا کا تصور ایسا نہیں ہے کہ خدا معاف نہیں کر سکتا ہے. خدا معاف نہیں کر سکتا ہے، وہ خود قانون مکافات عمل کا پابند ہے، یعنی کرم کے سدھان کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جیسا کہ جینزم کا عقیدہ ہے، جیسا کہ بودھزم کا عقیدہ ہے، جیسا کہ ہندوازم کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے. ہمارے یہاں پر خدا آزاد ہے، مطلق ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. قانون اس نے بنایا ہے، قانون نے خدا نہیں بنایا ہے. قانون خدا کے نیچے ہے، قانون خدا کے اوپر نہیں ہے. قانون خدا کے نیچے ہے، قانون خدا کے اوپر نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، اور وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے.
اسی بات کو مسیحیت کے اندر آ جائیے آپ. مسیحیت کے اندر کیا ہوا کہ اللہ معاف تو کرنا چاہتا ہے لیکن معاف کر نہیں سکتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا اور ساری دنیا کے گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ سولی پر چڑھ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. خدا معاف نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پر ایسا تصور نہیں. خدا اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو رحمت کو یہاں پر اجاگر کر کے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے. اس میں 2 مرتبہ رحمت کا لفظ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن پاک کی دوسری آیت، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا، رحمان کا ذکر کیا، رحیم کا ذکر کیا، بلکہ ربوبیت کے اندر بھی رحمت کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اسلام نے خدا کا ایک جمالی روپ پیدا کیا اور جمالی روپ بتایا، یعنی کہ اس کا سومیہ سوروپ بتایا، اس کا رودر سوروپ نہیں بتایا. یہودیت کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خدا کا جلالی سوروپ بتایا ہے بہت زیادہ. پوری یہودیت کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اس میں خدا کے جلال کو ہی ذکر کیا گیا، اس کا جمال نہیں ذکر کیا گیا، اس کی رحمت کو ذکر نہیں کیا گیا. قرآن پاک نے اس کی رحمت کو بار بار اجاگر کر کے بیان کیا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر آگے دوسرا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو انہیں ایک کڑک نے آ کر پکڑ لیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو ایک کڑک نے تم کو آ کر پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. یہ کیا واقعہ ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نمائندہ بزرگوں کو، مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 آدمیوں کو اللہ نے بلایا کہ کوہ طور پر آ جاؤ 40 دن اور راتوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لشکرگاہ سے نکلے کوہ طور پر جانے کے لیے اور اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر چلے. حضرت موسیٰ پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، وہ آگے ہی جاتا ہے. عام آدمی تو اس کے ساتھ جا نہیں سکتا، اس کی پہنچ تک وہ پہنچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جبریل ساتھ میں تھے، لیکن ایک مقام ایسا آیا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اب تم یہاں پر رک جاؤ. حضرت جبریل نے خود نے کہا کہ اب میرا مقام اس سے آگے بڑھنے کا نہیں، اب یہ تمہارا مقام ہے، تم آگے جاؤ. تو پیغمبر ہمیشہ آگے جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہی ہوتا ہے، اس کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے ایک عام انسان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دامن کوہ میں بزرگان کو، نمائندوں کو کہا آپ یہاں تشریف رکھیے، میں اوپر جاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اوپر بلایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شرف ہم کلامی دیا، اللہ نے ان کے ساتھ بات کی. اللہ ہر پیغمبر کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک الگ انداز سے بات کی. اس لیے موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ. موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. بات آپ نے کہتے ہیں ان سے بات کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص وصف تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توراہ لے کر واپس آئے اور یوں کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بات کی، تو ان بزرگوں نے کیا کہا؟ ہم تو جب ہی مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، کلم کلا دیکھیں گے کہ خدا تمہارے سے بات کر رہا ہے، تو مانیں گے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، تو تم خدا کے رسول ہو، تم کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے. یہ ہر دھرمی تھی، یہ انکار تھا، یہ عناد تھا، اور یہ ایک محال چیز کا طلب کرنا تھا. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ عام انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے. عام انسان کو اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. آخرت میں ہوگا، جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا، جب محشر کے میدان میں پہنچ جائے گا، تب وہ اللہ کو دیکھے گا، اور وہ دیکھنے کی کیا حالت اور کیا صفت، کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانے. لیکن دنیا میں کسی کو ساکشاتکار نہیں ہو سکتا ہے عام انسان. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی یہاں جڑ کاٹ دی. تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس بات کی مطالبہ کیا کہ ہم تو خدا کو دیکھیں گے آنکھوں سے، اپنی چرم چکشوں سے دیکھیں گے، صاف صاف دیکھیں گے،
تبھی مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک ایسی کڑک ہوئی، ایک ایسی گرج ہوئی، ایک ایسا دھڑاکہ ہوا کہ سب مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے، آسمان میں ایسی آواز آئی، ایسی آواز ہوئی کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، قوم تو ویسے ہی بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہے اور بڑی سرکش قوم ہے، اے اللہ اگر یہ مر گئے اور اسی حالت میں رہے تو بڑی اور مصیبتیں پیدا ہو جائے گی، اے اللہ تو ان کو پھر سے زندہ کر دے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آگے ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد پھر سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ سارے جو بزرگان جو گئے تھے نمائندے بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر سے کھڑے ہو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ لیکن تم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ شکریہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور شکریہ ادا ہوتا ہے عمل سے بھی ادا ہوتا ہے، کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے رسول کی پیروی کرنا اور ان کے فیصلوں پر راضی ہونا، تو وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے، تم نے شکر ادا نہیں کیا۔ تو ہمارے بار بار کی ان احسانات کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے شکریہ ادا نہیں کیا، جس کی بنیاد کے اوپر تمہارے پاس سے یہ نعمت چھین لی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو ایک میدان کے اندر بھٹکتا چھوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں سے صبح میں چلتے تھے، شام کو کسی جگہ پہنچ جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، جب صبح ہوتی تھی تو نظر آتا تھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھٹکتا چھوڑ دیا۔ مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو شریر قسم کے لوگ ہیں یہ مر جائے اور فطرت کے ماحول میں ایک نئی نوجوان نسل تیار ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن اللہ کی رحیمی دیکھیے، کریمی دیکھیے کہ دن کے وقت ان کے اوپر ابر کا سایہ رہتا تھا، یعنی دھوپ نہ لگے، اور رات کے وقت آگ کا سکون رہتا تھا تاکہ ان کو اندھیرا نہ لگے۔ عہد نامہ قدیم کے اندر جونے قرار کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور خود قرآن پاک بھی اس کا ذکر کر رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان کے اوپر نازل کی ترنجبین اور بٹیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک خاص نوازش تھی۔ من کسے کہتے ہیں؟ آسمان سے کوئی چیز گرتی تھی، اوس جس کو ہم کہتے ہیں، جھاکڑ کہتے ہیں، شبنم کہتے ہیں، شبنم جیسی کوئی چیز میٹھی میٹھی گرتی تھی اور اٹک جاتی تھی درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، جس کے پاس سے وہ نکال کر کھا لیا کرتے تھے۔ اور سلوا ایک بٹیر، جس میدان میں یہ لوگ بھٹک گئے تھے اسی میدان کے ایک پرندے کا نام ہے سلوا۔ ایک پرندہ ہے، خاص پرندہ، بہت اونچا نہیں اڑتا ہے، نیچا اڑتا ہے، اور اڑنے کی وجہ سے بہت جلد تھک جاتا ہے، اور تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اس زمانے میں من اور سلوا کھایا کرتے تھے، یعنی کہ ویجیٹیبل کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا اور نان ویج کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا۔ یہ احسانات، انعام، جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر جو نعمتیں دی تھی اس کو یاد کرو، تو وہ نعمتوں کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم پر من و سلوا اتاری، ترنجبین اتاری اور سلوا اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور تمہیں کیا حکم دیا کہ ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاتے رہو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کا پالن نہیں کیا، اپنے وقت کے پیغمبر کی فرما برداری نہیں کی اور نافرمانی کر کر اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ہم نے تمہارے پہ ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا۔ اس ظلم کے نتیجے میں، بار بار کے ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منصب رسالت اور منصب مذہب اس پر سے معزول کر کے
بنی اسرائیل کو معزول کر کے بنی اسماعیل کو نبوت دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان واقعات کو ہمارے لیے درس عبرت بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہدایت عطا فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات پر چلنے کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اور ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شریروں کی شرارت، حاسدین کے حسد، دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ناگہانی بیماریوں سے، نئی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بیماری اگر تیری طرف سے عذاب ہے تو اے اللہ اس عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اور اگر تیرے بندوں کی سازش ہے تو اے اللہ اس سازش سے ہم تیری عافیت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس دعا کو معظم نے فضل کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔